یہ گروہ تقریباً آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں بہت سارے اس طرح کے ہینیس ریکٹ جو آپریٹ کر رہے ہیں پنجاب میں، صوبہ سرحد میں اور آزاد کشمیر میں، وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں اور وہ لوگ بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جو کہ اس نیٹ ورک کا مڈل ایسٹ میں جو ایجنٹ ان کے موجود ہیں، اس میں کچھ پاکستانی ایجنٹس ہیں اور کچھ مڈل ایسٹ کے نیشنل ایجنٹس ہیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراس بارڈر جو ہے وہ ایک کرائم ہے اور انٹرنیشنل ریکٹ ہے جو ہینیس ریکٹ آپریٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور پاکستان کے اندر۔ اب اس میں ایف آئی اے، آپ نے حیرانگی ہوگی آپ کو کہ ایف آئی اے نے یہ پہلا ہی ریڈ کیا اور کیوں ابھی کیا، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ میں گوشگزار کر دوں کہ ایف آئی اے کے پرویو پہ یہ جو ہوٹا ایکٹ 2010 ہے، یہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 31 مارچ 2017 کو ایف آئی اے کے شیڈول پہ پلیس کیا۔ اس سے پہلے ایف آئی اے کے شیڈول پہ یہ ایکٹ تھا نہیں اور ایف آئی اے کمپیٹنٹ نہیں تھی کہ وہ اس کی کاگنیزنس لے، انویسٹیگیٹ کرے اور پروسیکیوٹ کرے۔ تو اس 15 اپریل 2017 کے بعد ڈاکٹر عثمان انور، ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب نے خصوصی طور پہ ہدایات دی کہ یہ ایکٹ چونکہ ابھی ایف آئی اے کو وفاقی وزیر داخلہ کی خصوصی کاوش اور ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کارروائی کی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ایف آئی اے کو بھی اختیار ملا ہے۔ اب 2014 میں بھی یہ لوگ پکڑے گئے تھے تو پھر وہ پولیس نے معاملہ ہوا اور رفع دفع ہو گیا۔ اب اگر ایف آئی اے کو اختیار ملا ہے تو پھر یہ رفع دفع نہیں ہوگا، باقاعدہ طور پر قانون کے تحت یہ اندر ہی رہنا، ان کو کوئی بڑی سزا ملے گی یا پھر رفع دفع ہو سکتا ہے، پھر ان کا کاروبار دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ خانزادہ صاحب، اس طرح کا معاملہ شاید آپ نے بھی اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بڑے لائیو طریقے سے آپریشنل کنڈیشنز میں ڈونرز اور ریسیپینٹس، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ایجنٹ جو کہ ایک ہی چھت تلے اس گھناؤنے کاروبار کر رہے تھے اور ایف آئی اے نے اوپر سے ریڈ کیا، جس میں ایک کا گردہ نکال کے عامر نامی لڑکا جو کہ رکشہ ڈرائیور تھا اس کا گردہ نکال کے عیسیٰ نامی عمانی نیشنل کو ڈال چکے تھے۔ دوسرا جو ناہید اختر پاکستانی ننکانہ صاحب کی رہنے والی خاتون تھی اس کا گردہ نکال چکے تھے اور انہوں نے منیرہ نامی عمانی خاتون میں ٹرانسپلانٹ کرنا تھا لیکن ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس موقع پر ایف آئی اے کی ریڈنگ پارٹی کا جو پہلا دستہ تھا وہ وہاں پہ پہنچا اور ہماری اولین کوشش تھی کہ کسی طرح سے یہ چاروں زندگیاں جو ہیں ان کو بچایا جا سکے، چونکہ وہ ایک سلاٹر ہاؤس کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ ایک پوش علاقہ تھا لیکن ایک ڈرائنگ روم کے اندر آپریشن تھیٹر، سو کالڈ آپریشن تھیٹر تھا۔ تو اولین جو ذمہ داری ایف آئی اے نے ادا کی اور صوبائی جو محکمہ صحت تھا ان کے تعاون اور ان کی معاونت سے الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے چاروں نیم مردہ حالت میں ڈونرز کو، ریسیپینٹس کو ہم نے میو ہاسپٹل کی یورولوجی وارڈ میں پہنچایا اور آج اللہ کا شکر ہے، اطمینان کا مقام ہے کہ وہ روبہ صحت ہیں اور آؤٹ آف ڈینجر ہیں۔ یہ تو دوبارہ نہیں رہا ہو کہ دوبارہ اس کاروبار میں ملوث ہو جائیں۔ اگر ایف آئی اے کو اختیارات ملے ہیں تو سزائیں بھی ایسی ہیں قانون کے تحت کہ اب یہ باہر آ کے اس گھناؤنے کام میں دوبارہ نہیں پڑ رہے ہوں گے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جب یہ ریڈ کیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے وہیں پہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو فورنزک ایکسپرٹ ہیں، پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی، ان کو امیجیٹلی ہم نے بلایا کہ جو کرائم سین میں جو لوتھڑے خون کے پڑے ہوئے ہیں، خون آلودہ وہاں پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ اس کو سیکیور کریں، ان کو پراپرلی سیکیور کروایا اور اس کی تاکہ ڈی این اے میچ ہو سکیں اور ان کا کراس میچ ہو سکے، ٹیشوز میچنگ ہو سکے۔ اس کے بعد ہم نے اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کو بلا کے ان کو شفٹ کیا۔ یہ 2-3 طرح کی جو ڈیجیٹل اور جو فورنزک ایویڈنس ہے یہ بڑی سائنٹیفک بنیادوں پہ ہم نے سیکیور بھی کروائی ہے اور اس کو پروکیور بھی کیا ہے۔ باقی جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ جو پیغام عوام الناس تک پہنچا ہے اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ جو لواحقین 2014 میں جو وکٹم بنے، جو دوران آپریشن انتقال کر گئے، چونکہ یہ لوگ اپنی ریسپیکٹو اسپیشلٹی کے اسپیشلائزڈ ڈگری ہولڈر نہیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر فواد ممتاز خان یہ پلاسٹک سرجن ہے، نہ یورولوجسٹ ہے اور نہ ہی نیفرولوجسٹ ہے۔ یہ اس کی اسپیشلٹی دور دور تک نہیں ہے کہ یہ گردے ٹرانسپلانٹ کرے۔ اور دوسرا ڈاکٹر جو التمش ہے وہ اپنی اسپیشلٹی جو کہ انستھیزیا وہ دیتا تھا، ابھی اس کی بھی ڈگری جو اسپیشلائزڈ ڈگری ہے وہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ تو چونکہ یہ درندہ صرف ڈاکٹر تھے، انہوں نے صرف گریڈ تھی ان کی کہ پیسے بٹورنے ہیں، یہ اس کمپیٹنٹ بھی نہیں تھے ڈگری کریں اور یہ کام کریں، یہ آپریشن کریں۔ تو ایف آئی اے نے ان کو بھی ایکسپوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو کہ یہ چلیں ڈاکٹر تھے، وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، صرف میٹرک کوالیفیکیشن ہے، انٹر کوالیفیکیشن ہے، وہ خود آپریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے سو کال ڈاکٹرز کو ہائر کر کے یہ گناؤنے دھندے کو کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا جو ریکٹ آپریٹ ہو رہا ہے
पंजाब में बिलखसूस, आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस और सूबा सरहद में बिलखसूस और बाकी दोनों सूबों में बिलअमूम FIA ने बखूबी और बड़ी कामयाबी के साथ उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, जाहिर है बड़ी अहम है और कामयाब FIA की ये कार्रवाई हुई है। अब जो एक अहम मैसेज है वो अवाम के लिए है, वो देखें कि अगर कोई इनका विक्टिम बना है 2014 से अब तक तो इस केस को मजबूत होना चाहिए, आप सबको सामने आना चाहिए, FIA से राब्ता कीजिए और बताइए कि आपके साथ भी ये लोग जो ना इस स्पेशलिस्ट थे इस काम के और कोई मैट्रिक का बंदा और आपका कोई जो रिश्तेदार है वो पैसे दे के भी इसका विक्टिम बना हो, तो आप राब्ता कीजिए, एविडेंस दीजिए ताकि ऐसे लोगों को सजा मिले और ये वाकयात दोबारा ना हो रहे हों। इस किस्म का जो नेटवर्क है वो मजीद ना परवान चढ़ रहा हो, जिसकी पहुंच बैरून मुल्क तक हो, जो गरीबों से चंद लाख रुपए में ऑर्गन्स ले रहा हो और फिर